السلام علیکم عزیز طلباء. آج کا ہمارا سبق ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار. جیسا کہ آپ کو عنوان سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس سبق میں ہم تحریک پاکستان میں خواتین کے کردار کے بارے میں جان سکیں گے، کس طرح انہوں نے آزادی کے حصول کے لیے جدوجہد کی اور قربانیاں دی. تو سبق کا آغاز کرتے ہیں. صفحہ نمبر 94. ہمارا پیارا وطن پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بیش بہا نعمت ہے. بیش بہا کا مطلب ہے بہت قیمتی نعمت ہے. قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں ہمارے آباء و اجداد نے اس خطہ پاک کے حصول کے لیے طویل اور صبر آزما جدوجہد کی. تو ولولہ انگیز کا مطلب ہے پرجوش کرنے والی اور ابھارنے والی. آباء و اجداد کا مطلب ہے باپ دادا. خطہ پاک ان پاک سرزمین مطلب پاکستان. حصول کا مطلب ہے حاصل کرنا. طویل لمبی. جدوجہد کا مطلب ہے کوشش. یعنی قائد اعظم کی قیادت میں ہمارے بزرگوں نے بہت لمبی اور صبر کو آزمانے والی کوشش کی اور یہ پاک وطن حاصل کیا. اس سلسلے میں ہماری خواتین بھی کسی سے پیچھے نہ رہی اور انہوں نے بھی تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تحریک پاکستان میں خواتین کے کردار کو کسی طور نظر جب قائد اعظم نے دیکھا کہ ہندو خواتین کانگریس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں تو انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ مسلمان خواتین کو بھی مسلم لیگ کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. مسلمان خواتین نے قائد کی آواز پر لبیک کہا یعنی کہ ان کے بلانے کے جواب میں ہاں کہا اور پوری تندہی کے ساتھ آزادی کی تحریک میں حصہ لیا. تندہی کا مطلب ہے محنت اور لگن. نومبر 1942 کا ذکر ہے. پنجاب گرلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی دعوت پر قائد اعظم جناح اسلامی گرلز کالج میں تشریف لائے. انہوں نے طالبات سے خطاب کرتے فرمایا، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نہ صرف مسلم مرد بلکہ مسلم خواتین اور بچے بھی پاکستان کے منصوبے کو جان گئے ہیں. کوئی قوم اپنی خواتین کے تعاون کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. تعاون کا مطلب ہے مدد. اگر مسلم خواتین اپنے مردوں کا ساتھ دیں جیسا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مردوں کا ساتھ دیا تھا تو ہم جلد ہی اپنی منزل مقصود کو پا لیں گے. منزل مقصود کا مطلب ہے وہ منزل جس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہو. کوئی قوم اس وقت مضبوط و مستحکم نہیں بن سکتی جب تک اس کے مرد و زن مل کر حصول مقاصد کے لیے کوشش نہ کریں. یعنی کہ کوئی قوم اس وقت مضبوط اور مستحکم مطلب بھی مضبوط ہی ہے جب تک اس کے مرد و زن مطلب ہے خواتین اور مرد مل کر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کریں. 1945 میں آل انڈیا مسلم لیگ خواتین کے صدر لیڈی عبداللہ ہارون خواتین کے ایک وفد کے ہمراہ صبح سرحد میں تشریف لائی. وفد ہوتا ہے ایک گروہ جس میں چند افراد جو کسی مقصد کے لیے بھیجے جائے. مسلم لیگ خواتین کے اجلاس میں 1000 خواتین شامل ہوئی. انہوں نے مسلم لیگ کے فنڈ کے لیے 80,000 روپے کی خطیر رقم چندے کے طور پر دی. یعنی کہ اس اجلاس میں شامل جو خواتین تھیں انہوں نے 80,000 روپے کی خطیر کا مطلب یہ ہے بہت بڑی رقم جو ہے وہ چندے کے طور پر دی. تحریک پاکستان میں جب خواتین کے کردار کی بات کی جائے تو قائد اعظم کی پیاری بہن محترمہ فاطمہ جناح کی قربانیوں کے ذکر کو کون نظر انداز کر سکتا ہے. انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بھائی کی خدمت کے لیے وقف کر دی. یعنی کہ اپنی پوری زندگی اپنے بھائی کے ساتھ تحریک پاکستان میں حصہ لینے کے لیے وقف کر دی. یعنی کہ ان کے نام کر دی. انہوں نے ہر مرحلے پر اپنے عظیم بھائی کا ساتھ دیا. محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم لیگ کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے جو جدوجہد کی تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی. فراموش کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بھول جانا، بھلا دینا. محترمہ فاطمہ جناح اس تحریک میں سب سے پیش تھیں. پیش کا مطلب ہے آگے تھیں اور مسلمان خواتین ان کے ساتھ قدم بہ قدم چل رہی تھیں. قدم کا مطلب ہے کہ قدم سے قدم ملا کر. محترمہ فاطمہ جناح کی انہی خدمات کے اعتراف کے طور پر قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا. پردے کی سخت پابندی کے باوجود بیگم محمد علی جوہر نے سیاست میں سرگرم حصہ لیا یعنی کہ بھرپور حصہ لیا. انہوں نے 1937 میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس منعقدہ لکھنؤ کے موقع پر مسلمان خواتین کے اجلاس کی صدارت کی. منعقدہ لکھنؤ کا مطلب ہے کہ وہ اجلاس تو لکھنؤ میں منعقد ہوا. اسی اجلاس میں مسلم لیگ شعبہ خواتین کا قیام عمل میں آیا. 1938 میں مسلم لیگ کا اجلاس
کی گئی۔ اس کمیٹی کی صدارت بیگم محمد علی کو سونپی گئی۔ 1940 کو لاہور میں ہونے والا مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس کس کو یاد نہ ہوگا؟ آپ برِ صغیر کی واحد خاتون رہنما تھی جنہوں نے قرارداد لاہور کی تائید کی یعنی کہ حمایت کی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کی اہلیہ محترمہ رانا لیاقت علی خان اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ انہوں نے ملک کے دور دراز حصوں کا سفر کیا اور مسلم لیگ کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دور دراز کا مطلب ہے کہ بہت دور دور کے علاقے، اور منظم کرنا، ترتیب دینا۔ لیاقت علی خان آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے۔ مسلم لیگ ایک غریب جماعت تھی، اس میں اتنی سخت نہیں تھی کہ لیاقت علی خان کو سیکرٹری مہیا کیا جائے اور اس کی تنخواہ ادا کی جائے، یعنی کہ مسلم لیگ کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ لیاقت علی خان کے لیے سیکرٹری کو جو ہے وہ مہیا کرتے، یعنی کہ ان کو تنخواہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ رانا لیاقت علی خان نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات اس کام کے لیے پیش کی۔ رضاکارانہ طور پر کا مطلب ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی خدمات جو ہے وہ اپنے ذمہ لینا۔ فاطمہ بیگم مشہور زمانہ پیسہ اخبار کے مدیر محبوب عالم کی صاحبزادی تھی۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے میں سرگرم حصہ لیا۔ بیدار کرنے کا مطلب ہے جگانا۔ فاطمہ بیگم نے خاتون نامی اخبار بھی جاری کیا۔ اس اخبار کے وسیلے سے انہوں نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کے پیغام کو عوام الناس تک پہنچایا۔ عوام الناس یعنی عام عوام یا عام لوگ۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز اور گیتی آرا بشیر احمد مشہور مسلم لیگی رہنما سر محمد شفیع کی صاحبزادیاں تھیں۔ ان دونوں بہنوں نے تحریک آزادی میں نمایاں خدمات انجام دی۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے 3 گول میز کانفرنسوں میں مسلمان خواتین کی نمائندگی کی۔ وہ پہلی مسلم خاتون تھی جنہوں نے لندن کے گلڈ ہال میں خطاب کیا۔ پنجاب سے جن خواتین نے تحریک پاکستان میں سرگرم حصہ لیا ان میں لیڈی مراتب علی، فاطمہ بیگم، بیگم اقبال حسین، بیگم سلمہ تصدق، بیگم شائستہ کرام اللہ، بیگم وقار النساء نور، بیگم نواب محمد اسماعیل اور نور الصبح بیگم کے نام شامل ہیں۔ یعنی یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ سندھ سے تعلق رکھنے والی نصرت خانم لیڈی عبداللہ ہارون بھی کہا جاتا ہے کو نے بھی خواتین کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ تحریک خلافت کی زبردست حامی تھی، یعنی کہ اس کی حمایت کرتی تھی۔ 1938 میں انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے مرکزی خواتین کمیٹی کے لیے نامزد کیا گیا، یعنی کہ اس کمیٹی کے لیے ان کو منتخب کیا گیا۔ انہیں سندھ کی صوبائی خواتین کمیٹی کا صدر بھی منتخب کیا گیا۔ کراچی میں واقع ان کا گھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا، یعنی کہ ان کے گھر پر تمام جو سیاسی سرگرمیاں تھیں وہ انجام دی جاتی تھیں۔ سندھ سے تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی دیگر خواتین میں لیڈی صغرا ہدایت اللہ، بیگم خیر النساء شعبان اور فاطمہ شیخ کے نام نمایاں ہیں۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے صوبہ سندھ سے تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ مسلم خواتین نے اس تحریک میں جو خدمات انجام دیں وہ سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کیا۔ ان کی کوششوں کی بدولت عام آدمی کو یہ معلوم ہو گیا کہ پاکستان کیوں ضروری ہے، یعنی کہ عام آدمی تک تحریک پاکستان کا پیغام جو ہے وہ پہنچ گیا۔ مسلمان خواتین نے جس جوش و جذبے سے اس تحریک میں حصہ لیا اور بہادری کی جو داستانیں رقم کی، یعنی کہ جو داستانیں لکھی گئی، وہ اپنی مثال آپ ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں۔ تحریک پاکستان کے عروج کے زمانے میں صغرا بی بی نامی ایک نڈر مسلمان لڑکی سیکریٹریٹ کے گیٹ پر چڑھ گئی اور جہاں مسلم لیگی پرچم لہرا کر دم دیا۔ نڈر کا مطلب ہے بہادر، عروج کا مطلب ہے ترقی و بلندی۔ سول نافرمانی کی تحریک کے دنوں میں بیگم شاہ نواز، فاطمہ بیگم، بیگم کاکا خیل، مس حسن آرا، حفیظ اللہ اور بہت سی دیگر خواتین پر لاٹھیاں برسائی گئیں، ان پر آنسو گیس پھینکی گئی، انہیں پابند سلاسل کیا گیا، یعنی کہ قید کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس تحریک میں حصہ لینے والی جو خواتین تھیں ان پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا اور بہت زیادہ ظلم و زیادتی کی گئی ان سے، مطلب کوئی رکاوٹ ان کے جذبہ آزادی کو کم نہ کر سکی۔ پشاور میں مسلمان خواتین ریلوے پل پر احتجاج کر رہی تھیں، یعنی کہ آواز بلند کر رہی تھیں۔ ریل گاڑی کے ڈرائیور نے گاڑی نہ روکی، بہت سی خواتین اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکیں اور پل سے نیچے گر گئیں۔ یہ خواتین شدید زخمی ہوئیں مگر ان کے جذبوں میں کسی طرح کی کمی دیکھنے میں نہ آئی، یعنی کوئی بھی تشدد، کوئی بھی ظلم
جو ہے وہ ان کو اپنے راستے سے ہٹا نہ سکا۔ اس تحریک کے دوران مسلم خواتین فنڈ جمع کرنے کے لیے گھر گھر گئیں، انہوں نے مردوں کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں آزادی کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے پر آمادہ کیا۔ آمادہ کرنے کا مطلب ہے تیار کرنا۔ ان خواتین نے جلسے کیے، جلوس نکالے، احتجاج کیے، غرض آزادی تحریک میں ایک نئی جان ڈال دی۔ ہم ان سرفروش خواتین کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ سرفروش کا مطلب ہے اپنی جان قربان کرنے والے یا جان قربان کرنے والی بہادر خواتین، اور فراموش کا مطلب ہے بھلا دینا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے تحریک پاکستان میں جو ہے حصہ لینے والی خواتین ان کے کردار کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے مختصر سوالات پر۔ پہلا سوال ہے، محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلا سوال، محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 95 پر پہلا پیراگراف ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح جو ہے وہ قائد اعظم کی بہن تھی۔ تو یہاں دیکھیے پہلے پیراگراف میں لکھا ہے، انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم لیگ کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے جو جدوجہد کی، تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ محترمہ فاطمہ جناح اس تحریک میں سب سے پیش تھی اور مسلمان خواتین کے ساتھ قدم بہ قدم چل رہی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی انہی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا گیا۔ تو پہلے سوال کا جواب جو ہے وہ محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر لقب دیا گیا تک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، رانا لیاقت علی خان کون تھی؟ تو اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 95 کا آخری پیراگراف ہے، اس میں جو شروع میں ہے، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزدہ لیاقت علی خان کی اہلیہ محترمہ رانا لیاقت علی خان اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ انہوں نے ملک کے دور دراز حصوں کا سفر کیا اور مسلم لیگ کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ تیسرا سوال ہے، لیاقت علی خان نے تنخواہ پر سیکرٹری کیوں نہ رکھا؟ تو اس کا جواب بھی اسی اقتباس میں ہے کہ لیاقت علی خان آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے۔ مسلم لیگ ایک غریب جماعت تھی، اس میں اتنی سخت نہ تھی کہ لیاقت علی خان کے لیے سیکرٹری مہیا کیا جائے اور اس کی تنخواہ ادا کی جائے۔ تو رانا لیاقت علی خان نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات اس کام کے لیے پیش کی۔ سوال نمبر 3 کا یہ جواب ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 جو کہ آخری سوال ہے، تحریک آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں خواتین کو کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا؟ پاداش کا مطلب بدلے میں۔ تو تحریک پاکستان میں جو خواتین شامل تھیں انہوں نے کن کن مسائل کا سامنا کیا؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 97 کا آغاز ہے، جس میں سول نافرمانی کی تحریک کے دنوں میں یہاں سے لے کر یہ پورا پیراگراف ہے، کمی دیکھنے میں نہ آئی، یہاں تک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ وہ اپنے سبق کے حساب سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے یہ جو درست آپشن ہے اس کو جو ہے ٹک کرنا ہے۔ اس کے بعد اس سبق کے جو الفاظ مانی ہے صفحہ نمبر 150 اور 51 پر ہے، وہ سب آپ نے یاد کرنے ہیں اور لکھنے نوٹ بک پر۔ سوال نمبر 3 ہے، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ تو یہ الفاظ جو دیے گئے ہیں ان پر آپ نے اعراب لگانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے خلافت، دوسرا ہے موقف، تعاون، حصول، سلسلے، سقط، عروج، احتجاج، توازن، منعقد۔ تو یہ الفاظ ہیں جن پر اعراب لگا کر آپ کو دکھا دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو ایسے ہی یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، جملوں میں استعمال کریں۔ بیداری، دم لینا، پابند سلاسل، خراج تحسین، منزل مقصود، ولولہ انگیز، تعلیم یافتہ، پاداش، جوک در جوک، لبیک کہنا۔ ان الفاظ کے آپ نے جملے بنانے ہیں اور وہ جملے آپ خود بنائیں گے سبق کو پڑھ کے، اس کے حوالے سے یا خود سے بنائیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ تو جو دیے گئے الفاظ ہیں ان کے الٹ الفاظ لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بیداری، اس کا متضاد ہے غفلت، اعلیٰ کا ادنا، عوام کا خاص، بہادری بزدلی، مسلم غیر مسلم، عام خاص، ضروری غیر ضروری، عروج زوال، طویل کا متضاد ہے عریض اور نامور گمنام۔ سوال نمبر 6 ہے، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔
تو جو واحد الفاظ آپ ان کی جمع لکھنے ہیں اور جمع ہے ان کے واحد لکھنے ہیں۔ خواتین کا واحد ہے خاتون، پیغام کی جمع ہے پیغامات، تقریر کی جمع ہے تقاریر، ہندو کی جمع ہے ہنود، سلسلہ کی جمع ہے سلاسل، اور اجداد جو کہ جمع ہے تو اس کی واحد ہوگی جد، تحریک کا کی جمع ہے تحاریک، مقاصد کی واحد ہے مقصد، وفد کی جمع ہے وفود، تقریر کی جمع ہے تقاریر، زیور کی جمع ہے زیورات، اور رقم کی جمع ہے رقوم۔ سوال نمبر 7 ہے، اس سبق میں بلبلہ انگیز استعمال ہوا ہے، آپ اس کی طرز پر 3 مزید لفظ بنائیں جیسے نفرت انگیز۔ تو آپ نے مزید 3 لفظ بنانے ہیں جن کے آخر میں انگیز آتا ہے، جن کا سابقہ جو ہے وہ انگیز ہو، لاحقہ انگیز ہو۔ پہلا لفظ ہے شر انگیز، دوسرا ہے حیرت انگیز، تیسرا ہے وحشت انگیز۔ آپ اس کے علاوہ بھی الفاظ بنا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، نیچے دیے گئے لفظوں کے جوڑے کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا فرق واضح ہو جائے۔ اب یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ بولنے میں سیم ہیں، ایک جیسے ہیں، ہم آواز ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہیں۔ پہلا لفظ ہے، پہلا جو حامی ہے اس کا مطلب ہے حمایت کرنے والا، تو اس کا جملہ ہوگا اللہ آپ کا حامی ہو، اور دوسرا جو حامی ہے اس کا مطلب ہے رضامندی ظاہر کرنا، تو اس کا جملہ بنائیں گے آپ کہ اس نے میرا کام کرنے کی حامی بھر لی۔ جس طرح حال ہے، پہلا حال جو ہے اس کا مطلب ہے کسی کی خیریت دریافت کرنا، تو اس کا کوئی جملہ بنا لیں آپ، جیسے آپ کا کیا حال ہے، اور دوسرا حال جو ہے وہ اس کا مطلب ہے بڑا کمرہ، تو جیسے ہمارے اسکول کا حال بہت بڑا ہے۔ سوال نمبر 9، دی گئی مثال کو سامنے رکھ کر مزید لفظ بنائیں، جیسے قائد سے قیادت ہے، اور لائق سے لیاقت ہوگا، خائن سے خیانت۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔